हाय, तुम आ गई। चलो खाना तैयार है, जल्दी से खा लो। आदम और दानी घर आए तो रोज ने इन्हें सीधा खाने पर ही बिठा दिया। मैं पहले फ्रेश हो जाऊं फिर खाऊंगी। दानी ये कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। पीछे आदम का परेशान चेहरा रोज से छुपा हुआ नहीं था। तुम्हें क्या हुआ है? वो उसको परेशानी में देखकर उससे पूछ रही थी और वो जैसे उसकी आवाज पर किसी ख्वाब की कैफियत से बाहर आया हो। ब्लैक डेविल। क्या ब्लैक डेविल? रोज को अभी भी समझ नहीं आ रहा था। दानी ने कहा है कि ब्लैक डेविल ने उसके कॉलेज में लड़कों को मारा है और एक पल के लिए तो रोज भी ठहर गई। डेविल भाई इतने छोटे काम नहीं करते कि वो कॉलेज के लड़कों को मारे फिरें। अगर ऐसा कोई भी मसला हो तो वो हमें बताते हैं, खुद नहीं पहुंच जाते इन्हें मारने के लिए। वो एक यकीन के साथ कह रही थी। वो ये सब यकीन से कहते हुए टेबल पर बैठ चुकी थी। वही तो बात मुझे समझ नहीं आ रही। अगर डेविल को ऐसे छोटे काम कहने होते तो वो हमसे कहता, मगर दानी ने यकीन से कहा है कि वहां पर सब ब्लैक डेविल का ही नाम ले रहे थे। और जब भी डेविल किसी को मारता है तो एक सुर्ख कार्ड उसके पास छोड़ देता है, जो उस चीज की निशानी होता है कि आइंदा अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका भी यही हश्र होगा। और वो कार्ड उनके पास से मिला था। अब की बार तो रोज भी उसको गौर से देखने लगी। अगर डेविल भाई ने ये किया है तो जरूर उन्होंने कुछ गलत किया होगा। लेकिन बात ये समझ नहीं आ रही कि उनको ये काम करने के लिए खुद क्यों जाना पड़ा। दानी बता रही थी वो लड़के लड़कियों को तंग करते थे और दानी का भी परेशान कर चुके थे, बस इसीलिए। अब की बार रोज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? वो उसकी मुस्कुराहट देखकर हैरान हुआ था। तुमने खुद ही तो कहा है कि दानी कह रही थी कि डेविल भाई ने उन लोगों को मारा है जो दानी को परेशान करते थे। तो अब इतने पागल तुम भी ना बनो आदम। मगर आदम हकीकत में कुछ नहीं समझता था। अब तुम मुझे सीधा सीधा बताओ कि वो उलझन का शिकार था। क्या डेविल भाई दानी को पसंद? पागल हो गई हो क्या तुम? डेविल, और वो भी पसंद, और वो भी एक लड़की को? बिल्कुल भी नहीं। उल्लू के पट्टे, अगर लड़की को नहीं पसंद करेगा तो क्या लड़के को पसंद करेगा? मोहब्बत इंसान को कभी भी हो जाती है और किसी से भी हो जाती है, लेकिन डेविल के अंदर दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये फिल्मी डायलॉग सब मारते हैं कि हमारे अंदर दिल नहीं, कोई जज्बात नहीं, कोई एहसासात नहीं, मगर हकीकत में सबके अंदर दिल होता है, सबके अंदर जज्बात होते हैं और सबके अंदर एहसासात होते हैं। और तुम खुद सोचो, आज तक डेविल भाई घर में और तुम खुद सोचो आज तक डेविल भाई के घर में तुमने कोई लड़की देखी, और वो भी रहने के लिए? तुम खुद सोचो, अगर डेविल भाई के दिल में एहसास ना होता उस लड़की के लिए तो वो बिल्कुल कभी ये ना करते। तुम अपनी अक्ल के घोड़े मत दौड़ाओ। अगर ऐसा कुछ भी है तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। वो अब बस रोज की बातों से जान छुड़वाना चाहता था। रोज भी मुंह बनाते हुए अब खाना खाने लगी थी, मगर आदम के जहन में बस यही बातें चल रही थी कि क्या वो आगे बढ़ चुका है, क्या उसने अपने माजी से जान छुड़वा ली है। कई बातें थी आदम के जहन में, मगर उसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता था। दानी कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे आ चुकी थी, मगर चेहरे पर परेशानी के बादल आए हुए थे। वो दौड़ने वाले अंदाज में उनके करीब आई। आदम भाई, आदम भाई। वो हकीकत में परेशान थी। रोजी अब खाना छोड़कर उसकी तरफ मतवज्जा हो चुकी थी और डेविल, जो सीढ़ियां उतरकर अब नीचे की जानिब आ रहा था, वो सीढ़ी पर ही ठहर गया। गांव से गजल का फोन आया है। अम्मा की तबीयत खराब हो गई है, मुझे गांव जाना है। बस मुझे कैसे भी करके गांव जाना है। वो अब बाकायदा रोने पर आ गई थी। रोज ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाया। कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आदम भी उसे तसल्लियां दे रहा था। प्लीज आदम भाई, मुझे आज ही जाना है। गुड़िया, आज कोई ट्रेन नहीं मिलेगी और गाड़ी का मैं पता करता हूँ। ऐसा क्यों नहीं करते आदम कि तुम खुद छोड़ के आ जाओ? रोज ने एक अच्छा मशवरा दिया था, मगर दानी आगे से बोल पड़ी। हरगिज नहीं। माना कि आप मेरे भाई हैं और अम्मा अब्बा को आपके बारे में पता है, मगर गांव वालों को तो बस मौका चाहिए बात करने के लिए, और मैं हरगिज किसी को कोई मौका नहीं दे सकती। और गांव में सिवाय हवेली के लोगों के अलावा किसी के पास गाड़ी नहीं है, और आपकी जब इतनी बड़ी गाड़ी वहां जाएगी तो हवेली वालों तक ये बात पहुंच जाएगी। और अम्मा ने सख्ती से मना किया था कि ये बात तब तक हवेली वालों को ना पता चल जाए जब तक मैं शहर न चली जाऊं, वरना वहां के सरदार की बीवी मुझे जरूर रोक लेंगी। मैं हरगिज ऐसे नहीं जा सकती। वो रोते हुए अपना मसला बता रही थी। गाड़ी वाले तो कह रहे थे कि रात 2 बजे की गाड़ी निकलेगी, मगर अभी तो 7 बजे थे और 2 बजने में अच्छा खासा वक्त था,
اس کے آنسو تھمنے کو ہی نہیں آ رہے تھے۔ دیکھو دانی، آدم کے ساتھ تم جا نہیں رہی، ٹرین کوئی ملے گی نہیں تو بس ایک ہی رستہ ہے، بس تمہیں انتظار کرنا ہوگا، اور ویسے بھی 7 تو بج چکے ہیں، بس 2 بھی بج ہی جائیں گے۔ روز اسے اب مکمل بات سمجھا رہی تھی۔ دانی کے پاس بھی اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے انتظار کرنے کے، اور بلیک ڈیول جو سیڑھیوں سے نیچے اتر کر اس کی جانب آ رہا تھا، وہ الٹے قدم اوپر کی جانب چلا گیا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ ایموشنل سین دیکھنے کا۔ کیا تم نے پوچھا؟ دانی بس روئی جا رہی تھی، اور روز کو بس اس کی فکر تھی کہیں وہ اپنی طبیعت نہ خراب کر لے، تو وہ اس کی طرف بڑھی اور اسے سمجھانے لگی۔ آدم بہت دیر سے فون پر لگا ہوا تھا کہ کہیں سے ٹکٹ مل جائے، مگر کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ عید بھی بہت قریب تھی، اس لیے جگہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس سے تو بس اپنے اماں ابا کے پاس پہنچنا تھا کیسے بھی کر کے۔ آدم، میں کہتی ہوں ہم خود وہاں پر جا کر پتہ کر لیتے ہیں۔ رات کے 11 بجنے کو آ گئے تھے، مگر اب روز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ان چند دنوں میں اس لڑکی نے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا تھا ان لوگوں پر، جو اس لڑکی کے آنسو ان سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ ہاں، مجھے لگتا ہے یہی کرنا پڑے گا، میں بھی چلوں گی۔ ان کی بات سن کر دانی بھی آگے سے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، مگر آدم اسے سمجھانے لگا کہ اس کا ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے، ہم لوگ کوشش کر کے ٹکٹ لے کر آ جائیں گے۔ اب وہ کافی حد تک بہل چکی تھی، وہ چپ کر کے فوراً اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ تو چلے گئے اس بات سے بے خبر کہ وہ گھر میں اکیلی ہے، کیونکہ بلیک ڈیول بھی اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، اب اس سے بھوک لگ رہی تھی، آدھے گھنٹے سے اوپر ہونے والا تھا۔ روز اور آدم کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ بالآخر وہ تھک کر اب نیچے کی جانب آ رہی تھی، جب اسے سامنے والے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ کچھ تھوڑ پھوڑ ہو رہی تھی کمرے میں۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، پھر دنیا جہاں کی ہمت جمع کر کے وہ آگے بڑھی تھی، قدم آہستہ آہستہ آگے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ خوف جو حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا، جب دروازے سے قدم قریب ہونے لگے اس کا خوف اور بڑھ گیا۔ بالآخر وہ دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر جب اس نے اپنا سر آگے کیا تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے کا منظر اس کے لیے کسی خوفناک فلم سے کم نہ تھا۔ یکدم اس کا جسم سن ہو گیا تھا، اسے اپنے حواسوں پر قابو نہیں پایا جا رہا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پورے جسم میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی۔ آپ سے میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، کیا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی امی جان؟ آپ ضد پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں بہت تھک چکا ہوں، کافی دن ہو چکے تھے جنت کو اس حویلی میں رکے ہوئے، اور زاویار اچھی طریقے سے محسوس کر سکتا تھا کہ وہ بس اس کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ یہ بات اس سے ناگوار گزری تھی۔ ابھی تو وہ اس گھر میں آئی بھی نہ تھی اور اس کے گھر پر حکم چلانے لگی۔ کل ہی ایک ملازمہ کو اس نے نوکری سے نکال دیا، صرف اس لیے کہ اس کا کھانا 10 منٹ لیٹ وہ لے کر آئی۔ ملازمہ کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ جس وقت اس نے کھانے کے لیے کہا تھا وہ وقت کھانے کا نہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے جلدی جلدی کھانا بنایا۔ تھوڑی سی دیر کیا ہو گئی، جنت بیوی کو تو غصہ آ گیا۔ جب یہ بات ربائشہ اور زاویار کو پتہ چلی تھی تو دونوں کو یہ بات ناگوار گزری، اور انہوں نے دوبارہ اس ملازمہ کو بلایا اور اسے کام پر رکھا، اور یہ بات جنت کو بہت بری لگی تھی۔ صبح سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے رونا مچایا ہوا تھا۔ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ کیوں کر رہی ہے۔ اماں جان، وہ ہماری پرانی ملازمہ ہے، اور اتنی سی غلطی پر وہ کیسے اسے نکال سکتی ہے؟ بلکہ غلطی پر کیوں، وہ ہمارے گھر میں ایسے حکم کیسے چلا سکتی ہے؟ اس کا صبر اب انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اگر وہ حکم چلا رہی ہے تو اس میں برائی کیا ہے زاویار؟ آخر وہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے، بعد میں بھی اس نے یہی حکم چلانے ہیں، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ اور تم بھول رہے ہو، جو میں فیصلہ کر لیتی ہوں وہ میرا آخری فیصلہ ہوتا ہے، اور میں فیصلہ کر چکی ہوں، تمہاری شادی صرف جنت سے ہوگی۔ وہی کائنات کی روز کی باتیں جس سے وہ تھک چکا تھا۔ اور میں بھی اماں جان آپ کو کہہ چکا ہوں، میں جنت سے شادی نہیں کروں گا، آخر وہ بھی تو تھا ان کا بیٹا ہی، ضد میں ان سے کئی بڑھ کر۔ کیا تم میرے فیصلے سے انکار کرو گے؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ عزیشہ کرسی پر بیٹھے ماں بیٹے کی بحث سن رہے تھے۔ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ کائنات شاہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے، اور نہ زاویار پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہے۔ فضول میں بحث کے بیچ میں کیا آنا؟ وہ دونوں فیصلوں پر ہی راضی تھا۔ اماں جان، آپ ایسا نہیں کر سکتی، بس زاویار بس۔ میں نے تمہیں اس لیے بڑا کیا تھا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے فیصلے سے انکار کرو۔ اس حویلی میں میرا حکم چلتا ہے،
اس حویلی پر صرف میرا حق ہے. میں جسے چاہوں اسے حویلی میں لاؤں اور میں جس سے چاہوں اسے حویلی سے نکال دوں. یہ میرا فیصلہ ہوگا ساویار عزیز شاہ. اور اگر تم نے جنت سے شادی نہیں کی تو میرے لیے کفن لے کر آنا. اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دوں گی خود کو، مگر جنت کے علاوہ کوئی بھی اس گھر میں بہو بن کر نہیں آئے گی. یہ چیز یاد رکھنا. وہ اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے مغرورانہ لہجے میں کہہ کر اب دروازے سے پار ہو چکی تھی اور وہ بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا. اس کا باپ آج بھی چپ تھا. بابا سائیں، وہ بھی کچھ کہتا کہ سامنے سے عزیز شاہ بول پڑے. تم خود بات کر لو اپنی اماں جان سے، میری تو وہ بات ماننے سے رہی. وہ اپنا فیصلہ سنا چکے تھے. زاویار نے افسوس سے اپنے باپ کو دیکھا، پھر ان کے قریب آیا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک طنزیہ مسکراہٹ ان کی طرف بڑھائی. میں بھی کس خوش فہمی میں تھا کہ آپ میرے لیے سٹینڈ لیں گے. آپ اپنی پہلی بیوی کے لیے نہیں کھڑے ہو سکے، اپنے پہلے بیٹے کے لیے نہیں کھڑے ہو سکے تو میرے لیے کیا کھڑے ہوں گے. اور یہ تھا عزیز شاہ کے منہ پر زوردار تھپڑ جو ان کے اپنے ہی بیٹے نے انہیں مارا تھا. پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے، وہ زخم جو سالوں سے دل پر لگے ہوئے تھے. وہ اسی طریقے سے طنزیہ مسکراتا ہوا اب باہر کی جانب بڑھ چکا، پیچھے عزیز شاہ کو یادوں کے سمندر میں چھوڑ کر چلا گیا. آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی. اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.